بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل ثلاثی مجرد میں اگر آپ جانتے ہیں فعل ثلاثی مجرد کیا ہے، جس میں 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اگر ان میں حروف علت آ جائیں، یعنی الف واو یا میں سے کوئی آ جائیں، تو یا تو وہ مثال ہوگا یا اجوف ہوگا یا ناقص ہوگا۔ پچھلے درس میں ہم مثال کے بارے میں تو پڑھ چکے کہ مثال اسے کہتے ہیں کہ جس کے ابتدا میں واو یا یا ہو، جس کا فرسٹ روٹ لیٹر واو یا یا ہو، اسے مثال کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہے، اس کی ایگزامپل ہے، اس مثال کی مثال ہے وعد، وعظ۔ تو مثال کیا ہوا کہ جس کے ابتدا میں واو یا یا ہو، وہ مثال ہے۔ اجوف وہ ہے کہ جس کے درمیان میں واو یا یا ہو، وہ اجوف ہے۔ جس کے درمیان میں واو اور یا ہو، وہ اجوف ہے۔ تو ابھی آپ کی اسکرین پر آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، تو یہ مثال کی ڈیفینیشن یہاں گزری۔ فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، یہ ہو گیا مثال۔ اور اس کی جو وکیبز ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج انہی الفاظ کی ہم پریکٹس کریں گے کہ قرآن پاک میں یہ کہاں اور کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہم سیکھیں گے آج کہ اجوف کیا ہے۔ سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، تو یہ ہو جائے گا اجوف، کیونکہ اجوف کہتے ہیں، اجوف لفظ نکلا ہے جوف سے، اور جوف سینٹر کو بولتے ہیں یا پیٹ کو بولتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں واو یا سینٹر میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ تو سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ واو اور یا، یہ ہو گیا اجوف۔ اور ناقص کیا ہے؟ ناقص کو بھی سمجھنا آسان ہے کہ جس کے آخر میں واو یا ہو تو وہ ناقص ہے۔ لاسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، تو وہ ہو گیا ناقص۔ اجوف کی مثال جیسے آپ دیکھیے اس پیج میں، قول، اس میں واو سینٹر میں ہے، کون واو درمیان میں ہے، توبۃ واو درمیان میں ہے، ذوق واو درمیان میں ہے، موت اس کے بھی واو درمیان میں ہے۔ تو یہ اس پیج میں تمام کے تمام وہ افعال ہیں کہ جس کے درمیان میں واو ہے۔ آج میں نے فرسٹ لائن کو سلیکٹ کرنے کے بجائے آخری لائن کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس لیے کہ آخری جو لائن ہے وہ تو وربل ناؤن ہے، وہاں آپ کو واو اور یا نظر آ جائیں گے، جبکہ جو فرسٹ لائن ہے اس میں آپ کو واو یا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ چینج ہو چکا ہے الف سے۔ قولا سے قالا ہو چکا، کونا سے کانا ہو چکا، توبہ سے تابہ ہو چکا، اور ذوقا سے ذاقہ ہو چکا۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اہل عرب کو حروف علت یعنی واو اور یا پر کہیں کہیں زبر پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا، یا اتنا ایزی نہیں ہوتا، اس کی ادائیگی اتنی سہل اور آسان نہیں ہوتی۔ جیسے قولا تو بولنے میں بھی تھوڑا بھاری پڑ رہا ہے نا، قولا، توبا۔ اور آسان کیا ہے؟ قالا، تابا، ذاقا، مات، قام۔ یہ ایزی ٹو اسپیک ہے، ایزی ٹو پروناؤنس ہے، اور قرات کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ تو قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ عربی زبان میں اور قریش کے لب و لہجے پر نازل ہوا ہے۔ تو جو عربی اہل قریش، اہل مکہ استعمال کرتے تھے، ویسے تو ہر کنٹری میں ایک الگ طرح کی عربی بولی جاتی ہے، لیکن عربی کی جو بیس ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو وہ فصیح زبان اہل مکہ، اہل قریش اس زمانے میں استعمال کرتے تھے، اور جو وہ زبان استعمال کرتے تھے اور جو لہجہ وہ استعمال کرتے تھے، قرآن پاک اسی لہجے میں نازل ہوا۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں گرامر سے ہم تھوڑا سا دور تو ہٹے کہ ہونا قولا چاہیے تھا اور یقولو ہونا چاہیے تھا ینصرو کے ساؤنڈ پر۔ قولا یقولو یہ ایک اوریجنل بنتا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن ہو گیا قال یقولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب
اہل مکہ اہل قریش اسی طرح استعمال کرتے تھے. تو یہ ہو گئی بات اجوف کی کہ اس کے درمیان میں آپ کو واو اور یا ملیں گے, اور ناقص وہ ہے کہ جس کے لاسٹ میں آپ کو واو اور یا ملے گا. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مائک میوٹ کر دیجئے پلیز. ناقص میں دیکھیں گے اس کے واو اور یا اس کے لاسٹ میں ہے, جیسے سعیٌ, اباء, رأیٌ, دعاء, تلاوۃ, جریان, ہدی, قضاء, جزاء, اتیان, رضوان, خشیت, نسیان. اس کا جو تیسرا لیٹر ہے اور اکثر جگہ پر وہی لاسٹ ہے, یہاں آپ کو ملے گا واو اور یا. تو جب اس کا فعل ماضی بنا تو آسانی کے لیے سعیا کی جگہ ہو گیا سعا, سعیا, کیونکہ یا پر زبر پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی تو یہ ہو گیا سعا. ابیا کی جگہ ہو گیا ابا, رأیا کی جگہ ہو گیا رأا. تو اگر آپ نوٹ بک بنا رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی اوریجنل فارم یہ بنتی ہے, اور لیکن یہاں پر گرامر کی وجہ سے, اہل عرب کی عادت کی وجہ سے یہ سعیا نہیں بلکہ سعا ہے, اور قرآن پاک میں بھی آپ کو سعا ملے گا. اور ابا, رأا, دعا, تلا, جزا, ہدا, قضا یہ آپ کو ملے گا, جبکہ پہلے جو آپ پڑھتے آئے ہیں اس حساب سے ہونا چاہیے ہدایا, قضایا, جزایا. آپ سمجھ رہے میری بات کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. عطایا تو اس کی جگہ یہ عطا. اس کے بعد تو یہ ایک مثال اجوف اور ناقص کی, یہ ایک سمری میں نے بتا دی, اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے, ایگزام میں یہ کوشچن آتا بھی ہے, اور یہ ویسے بھی آپ کو ترجمہ کرنے میں بھی کام آئے گا, اس لیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی لفظ آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اگر تو یہ فعل ماضی ہے تو اس کے 3 زبر ہونے چاہیے, تو 3 زبر کہاں ہیں؟ تو اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے اجوف اور ناقص میں کہ 3 زبر ہمیں نظر نہیں آئیں گے, ایک زبر نظر آئے گا اور ایک کھڑا زبر نظر آئے گا, لیکن یہ ہے فعل ماضی ہی. لیکن یہ کب پتہ ہوگا؟ کہ جب ناقص والے چیپٹر کو آپ نے سمجھا ہوگا, جب اجوف والے چیپٹر کو سمجھا ہوگا, ورنہ آپ اس لفظ کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہو جائیں گے کہ آیا یہ ناؤن ہے, فعل ہے, یہ ورب ہے, یہ حرف ہے, یہ ہے کیا؟ اگر یہ فعل ہے تو ہم نے تو فعل ثلاثی مجرد پڑھا تھا کہ اس میں 3 زبر ہوتے ہیں, ضرب, سمع, فتح, یہ تو وہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے اجوف اور ناقص کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے. اب بلال بھائی اس کے معنی پر جی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں. بلال بھائی ان کے پھر ان ورب میں وربل ناؤن نہیں ہوتا؟ پھر وربل ناؤن کا کوئی کالم بالکل نہیں ہوتا وربل ہوگا؟ ناؤن ہے, وربل ناؤن موجود ہے. سعیون اس کا وربل ناؤن ہے, اباء اس تو کا یہی وربل ناؤن ہے, تو رأیون اس یہی کا کا ورب ہے. جی یہی نہیں, ورب اس کا ہے سعا. ورب میں بات ہوگی کہ آپ کس ورب کی بات کر رہے ہیں, پاسٹ فارم, پریزنٹ فارم, یا کیا؟ پاس ماضی میں پاسٹ کی جو ہے وہ جو کالم ہے پاسٹ کا, وہ اسی کالم میں جو ہے وہ جو لکھا ہے وہی اس وہی کی رہے گا. پاسٹ فارم ہے, اور وہ ہے سعیون کی سعا, ابا ان کی ابا, اور رأیون کی رأا, اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیں. تو اب ہم آتے ہیں اس کے میننگز پر, اور پھر آتے ہیں اس کا ٹیبل کس طرح بنے گا, اس پر بھی بات کریں گے. تو مثال ہو چکا تھا, اجوف سے شروع کریں گے آج. اجوف میں سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے قال. تو قال کی کیسے بنے گا جناب؟ یہ قولا نہیں بلکہ قالا ہے. تو قال, قالو, قلت, قلتم, قلتو, قلنا. غور سے سن لیں, اور لکھنا چاہیں نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. قال, قالو, قول, قولو نہیں ہوا بلکہ قال, قالو. اور قرآن پاک میں تو بہت کتنی بار آیا یہ 1715 بار استعمال ہوا ہے. قال, قالو. اس کے بعد قلت آپ نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. واو گر گیا. قال, قالو, قلت, قلتم, قلتو, قلنا. کان, کانو, کنت, کنتم, کنتو, کننا. تابا اس نے توبہ کی, تابو ان سب نے توبہ کی. تبتا آپ نے توبہ کی, تب تم آپ سب نے توبہ کی, تب تو میں نے توبہ کی,
تبنا ہم سب نے توبہ کی، ذاقا اس نے چکھا، ذاقو ان سب نے چکھا، ذقتا آپ نے چکھا، ذقتم آپ سب نے چکھا، ذقتو میں نے چکھا، اور ذقنا ہم سب نے چکھا۔ قامہ سے کون سنائیں گے؟ تو اجوف کے کچھ وکیبس کو سمجھنے کے بعد اور اس کے ٹیبل کی پریکٹس کے بعد جو ہم نے کل پڑھا تھا مثال، اس پر قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا ترجمہ کس طرح ہوگا، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ تو مثال کی ڈیفینیشن کو میں ایک اور بار ریپیٹ کرتا ہوں۔ مثال وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو فرسٹ لیٹر ہے وہ واو یا ہے۔ تو یہاں جو قرآن پاک کی آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں یہ سب وہ ہیں کہ جن میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ مثال ہے، اور مثال وہ ہوتا ہے جس کا ابتدائی کلمہ واو یا ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا اجوف ہے، لیکن جو کل ہم نے پڑھا تھا مثال، اس کی قرآن پاک کی آیات، پھر اجوف کی، پھر ناقص کی، اس طرح ہم آگے بھی پڑھتے جائیں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مثال کی تعریف میں ابتدا میں واو یا ہوگا۔ تو دیکھیے لفظ وعدہ کیا مطلب ہے؟ اس نے وعدہ کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، اور وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا۔ وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ یہ اس وعدہ کا سبجیکٹ ہے کیونکہ اللہ کے اوپر ہا پیش ہو ہے۔ وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا، الذین آمنوا وعدہ کن سے کیا؟ یہ آبجیکٹ آگے، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور وہ جنہوں نے نیک کام کیے۔ الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان سے کیا وعدہ کیا؟ لہم ان سب کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اور بڑا عظیم بڑا اجر ان کے لیے ہے۔ ان کے لیے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ لہم سے آیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَوَهَبْنَا میں دو واو ہے، تو یہ ایک واو تو عاطفہ ہے، عاطفہ یعنی دو جملوں کو ملانے کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے اور۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے ہبہ کیا، ہم نے عطا کیا۔ تو ایک واو کو ہٹا دیں تو کیا بنا؟ وَهَبْنَا۔ وَهَبْنَا اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ وَهَبَ اس نے عطا کیا، وَهَبُوا ان سب نے عطا کیا، وَهَبْتَ آپ نے عطا کیا، وَهَبْتُمْ آپ سب نے عطا کیا، وَهَبْتُ میں نے عطا کیا، اور وَهَبْنَا ہم سب نے عطا کیا۔ تو آپ میں سے کوئی اس آیت کا ترجمہ کریں گے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ، لہو پر توجہ کیجئے گا، اسحاق و یعقوب۔ جی اور ہم نے عطا کیا ان پر اسحاق اور یعقوب کو۔ ان پر تو نہیں، لہو کا مطلب تو ان پر نہیں ہے، ان کو ان سب کے لیے، اس کے لیے لہو، کیونکہ یہ کے لیے سنگولر، ان کو، وَوَهَبْنَا ہاں اس کے لَهُ لیے، ہم نے عطا کیا اس اس کے کو یا اس کے لیے۔ معذرت اس کے لیے، لہم جو ہے ان سب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے عطا کیا اس کے لیے اسحاق اور یعقوب۔ یعقوب کو، کون ہے یہ؟ کن کو عطا ہو رہا ہے؟ جس اسحاق اور یعقوب کن کو ملے تھے؟ حضرت ابراہیم، بنو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بالکل۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی جس نے، عطا وہبا اس عطا نے کیا، عطا کیا، وہبا اس نے عطا کیا، لی میرے لیے، کے لیے، علی الکبری بڑی عمر پر، اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل کو اور اسحاق کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑی عمر میں بھی اسماعیل اور اسحاق جیسی نعمت عطا کی۔
تو وہبا اور وہبنا دونوں کا مطلب آپ نے سمجھ لیا. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. قال اس نے کہا, ابھی ہم نے پڑھا نا اجوف میں کہ قال اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قال اس نے کہا, قد وقع تحقیق واقع ہوا, آ پڑا, علیکم تم سب پر, من ربکم تمہارے رب کی جانب سے, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یہ سے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ من سے. اور تمہارا لفظ کم, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کیا آ پڑا؟ رجسن و غضب. دو چیزیں آئی ہیں, رجس اور غضب. رجس اور غضب یہ دونوں سبجیکٹ ہیں وقع کے, اس لیے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس پر پیش ہوتی ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے, اس پر پیش ہوتی ہے, زبر نہیں ہوتی. تو وقع یہ ایک ورب ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے رجس اور غضب. تو یہ دو چیزیں تم پر تمہارے رب کی طرف سے آ پڑی ہیں, واقع ہو گئی ہیں. اور وہ رجس اور غضب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی, اللہ کا غضب, اور ناپاکی. رجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی یعنی عذاب. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. وَالسَّمَاء کیا ترجمہ ہے؟ اور آسمان. رفع اونچے کیے. رفع رفع اس کو بلند کیا. اس نے بلند کیا. اس نے بلند کیا. اس نے بلند کیا. ہاں آسمان کی طرف ہے. ہاں ہاں آسمان کی طرف ہے, لیکن صرف ہا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو. اس کو جی. کیونکہ یہاں ہا ایز اے آبجیکٹ ہے نا, تو رفعہا اور آسمان, رفع اس نے بلند کیا, ہا اس کو, اس کو. ووضع المیزان اور واو کا مطلب اور وضع کا کیا مطلب ہے؟ مقرر قائم کیا. قائم کر دیا. قائم نہیں ہے یہ, اور بس وضع یعنی ٹو سیٹ, ٹو پٹ, مقرر کرنا. مقرر یعنی اس نے رکھا. وضع اس نے رکھا. میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی کہ جو بک میں لکھا ہے وہ وضع کا کیا مطلب لکھا تھا؟ ٹو سیٹ اور ٹو پٹ, کچھ رکھنا. تو وضع اس نے رکھا, المیزان میزان کو, والسماء رفعها اور آسمان کو اس نے بلند کیا, ووضع المیزان اور میزان اس نے رکھا. بامحاورہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میزان کو مقرر کیا, میزان کو نافذ کیا, لیکن وضع کا تو ترجمہ ہمیں یاد رہنا چاہیے, کیونکہ اور جگہوں پہ بھی تو یہ لفظ استعمال ہوگا نا, تو اس کے جو بیسک جو روٹ میننگز ہیں وہ تو معلوم ہونے ہی چاہیے. تو وضع کا مطلب ہے رکھنا, یہ یاد رکھ لیجئے. اگلی آیت ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. وَالْأَرْضَ اور زمین, وَضَعَهَا اس نے رکھا اس کو, وضع اس نے رکھا, ہا اس کو. تو وضع کے اندر سبجیکٹ آلریڈی موجود ہے, کیونکہ وضع کا مطلب ہوتا ہے اس نے رکھا. وضع ہوا, ہوا یہ تمام فعل ماضی کے جو سب سے پہلا لیٹر ہے اس کے اندر بلٹن ہے, چاہے وہ وضع ہو, چاہے وہ وقع ہو, چاہے وہ وہبہ ہو. صرف میں پوچھوں گا وہبہ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے ہبا کیا. تو اس کے اندر وہ ہوا جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے, وقع کے اندر بھی موجود ہے, وضع کے اندر بھی موجود ہے, اور وضعنا کے اندر ہوا موجود نہیں ہے, بلکہ وضعنا کے اندر جو ہے وہ نحنو موجود ہے, اور وہبنا کے اندر بھی نحنو موجود ہے. یعنی ایک طرف اگر میں فعل ماضی لکھوں ضربا, ضربو, ضربتا, ضربتم, ضربتو, ضربنا, اس کے سبجیکٹ کیا ہیں؟ ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. یہ 6 اس کے سبجیکٹ ہیں. ہوا ضربہ کے اندر ہے, ہم یہ ضربو کے اندر ہے, انتا ضربتا, انتم ضربتم, انا ضربتو, نحنو ضربنا. تو اگر یہ ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا تو ہم اس لفظ کا ترجمہ اس کے پروناؤن کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اور اگر لفظوں میں وہ ناؤن موجود ہو تو اب پھر ضمیر والا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے پہلی آیت میں لکھا ہے وعد اللہ
اللہ نے وعدہ کیا، تو اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وعدہ اس نے وعدہ کیا اللہ نے، اس نے وعدہ کیا اللہ نے، تو کس نے وعدہ کیا؟ اس نے یا اللہ نے؟ تو اگر لفظ اللہ موجود ہے یا کوئی بھی ناؤن موجود ہے ورب کے بعد جو سبجیکٹ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو ہم اس کا سبجیکٹ بنا دیتے ہیں. اور اگر کوئی ناؤن موجود نہیں ہے یا ناؤن ہے مگر وہ سبجیکٹ بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر ہم پروناؤن کو اس کا سبجیکٹ بناتے ہیں اور اس پروناؤن کا اشارہ کسی نہ کسی کی طرف ہو رہا ہوتا ہے. والارض وضعها للانام، اور اس نے زمین کو رکھا للانام، انام کے لیے. انام کیا چیز ہے؟ اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. چوپائے وہ انعام نہیں، آرام کے لیے نوم سے ہو سکتا ہے انام. کوئی اگر بھائی ہمت کریں سورہ رحمان کی اس لفظ انام کا ترجمہ دیکھ لیں. میرے ذہن میں بھی یہ دونوں چیزیں آ رہی تھی، لیکن چوپائی کے لیے انعام کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، اور انام اگر نوم سے ہو تو نوم آرام، تو یہ ہو سکتا ہے کہ والارض وضعها للانام، ہم نے زمین کو آرام کے لیے بنایا. تو اب دیکھ لیں قرآن پاک میں کسی بھی ترجمے میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا. پھر مجھے بھی بتائیے گا تو میں اس کو ریپیٹ کر دوں گا. اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا اور سیٹ کرنا، لیکن وضع کے ساتھ اگر عن آ جائے، عن، تو عن کا مطلب ہوتا ہے سے. تو وضع کے ساتھ جب عن ملتا ہے تو اب اس کا مطلب رکھنا نہیں بلکہ اس کا مطلب اٹھانا ہوتا ہے، اپوزٹ. کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، جیسے ذہبہ کا مطلب ہے جانا، لیکن ذہبہ کے ساتھ جب با آ جائے تو اب مطلب جانا نہیں بلکہ لے جانا ہے. تو جب میں یہ باتیں بتایا کروں تو آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ ہر چیز کو میں پریزنٹیشن میں لکھ کر رکھوں یہ پاسبل نہیں ہے. تو بعض اوقات کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نوٹ کر لیں تو وہ اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کام آئیں گے. تو وضع کے ساتھ جب عن آئے گا کہیں بھی قرآن پاک میں کسی بھی جگہ، تو اس کا مطلب اب رکھنا نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب اٹھانا ہوگا، اپوزٹ اس کے میننگز ہوں گے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وضعنا کا مطلب وہی ہے کہ ہم نے رکھا، لیکن وضعنا عن ہم نے اٹھایا. وضع عن اس نے اٹھایا، وضعوا عن ان سب نے اٹھایا، وضعت عن آپ نے اٹھایا، وضعتم عن آپ سب نے اٹھایا، وضعت عن میں نے اٹھایا، اور وضعنا عن ہم سب نے اٹھایا. تو وضعنا عن کا ہم نے اٹھایا آپ پر سے، عن کا آپ سے، ہم نے اٹھایا آپ سے. کیا اٹھایا؟ وزرک، آپ کا بوجھ. وزر کا مطلب ہوتا ہے برڈن، بوجھ. وزرہو اس کا بوجھ، وزرہم ان سب کا بوجھ، وزرکا آپ کا بوجھ، وزرکم آپ سب کا بوجھ، وزری میرا بوجھ، وزرنا ہم سب کا بوجھ. تو وزرک آپ کا بوجھ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ ہم نے اٹھایا آپ پر سے، وزرک آپ کا بوجھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اٹھا لیا. یہ سورہ علم نشرہ کی آیت ہے. کیا بوجھ اٹھا لیا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے. کس حوالے سے؟ کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، میں ان کو سمجھاتا ہوں پھر بھی اہل مکہ ایمان نہیں لاتے. تو آپ غمگین رہتے تھے، اداس رہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں آپ کا قصور نہیں، آپ کا کام تو فقط میسج پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ تو وہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ان کو جزا یا سزا دے گا. تو وہ جو ایک بوجھ تھا، وہ جو ایک احساس تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے اٹھا لیا. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں. جی للانام کا ترجمہ مل گیا آپ کو؟ للانام کا مخلوق کا ترجمہ کیا ہے. مخلوق کیا آدمی، یا جو مخلوق بھی کیا ہے اور آدمی بھی. ہاں تو پھر وہ مخلوق بھی کیا ہے اور آدمی بھی ہے. تو اس میں میرے دونوں پاس ٹو سلیپ آ رہا ہے. ٹو نہیں، سلیپ وہ علیحدہ ہے. یہ یہاں پہ میرے پاس تفسیر ہے، اس میں نے ابھی دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، مخلوق ہوتا ہے.
فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، فہل تو کیا، وجدتم تم نے پایا، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فائنڈ، پانا، کچھ آپ ڈھونڈ رہے ہوں اور اس کو پا لیں تو کہہ سکتے ہیں وجدتو، میں نے پا لیا، مجھے مل گیا. تو وجدہ اس نے پایا، وجدو ان سب نے پایا، اور وجدتا آپ نے پایا، وجدتم آپ سب نے پایا. اور اللہ نے فرمایا فہل وجدتم، کیا تم سب نے پایا، کیا چیز، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تمہارے رب نے، جو وعدہ کیا، ما کا مطلب ہے جو، وعدہ وعدہ کیا، ربو رب نے، کم تمہارا، حقا درست اور حق. تو کیا تم نے پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا پا لیا، اس کو حق پایا، اس کو درست پایا؟ یہ سوال اہل جنت سے بھی ہو سکتا ہے، اہل دوزخ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا، اور اہل دوزخ کو کہ جو تم سے بات کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ایسا 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 کرو گے، کفر کرو گے تو جزا جہنم ہے اور آگ ہے، تو کیا وہ چیز تم کو مل گئی جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو یہ ہے فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے پایا اس کو کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا حق. تو آج جو میں نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کیا وہ انتہائی ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، ایک ایک لفظ کر کے کیا تاکہ نیکسٹ ڈے آپ اس کو آسانی سے سنا سکیں. کیونکہ آج جب آپ سنا رہے تھے تو مجھے لگا کہ کافی آپ کو ٹیبل بہت اچھے یاد ہو گئے ماشاءاللہ، لیکن ترجمہ کرنے میں بہت زیادہ ویکنیس ہے. تو اس لیے میں نے آج اتنا رک رک کر بتایا کہ آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ذہن میں بٹھا بھی لیں اور اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر ابھی ہی آپ ہمت کریں اور ان آیات کا ترجمہ کرنا شروع کریں، اور کل تو پھر سب نے ہی سنانا ہے. تو جی پہلی آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وعد اللہ، اور اللہ نے وعدہ کیا، الذین ان یہاں لوگوں، اور نہیں ہے، یہاں ڈبل واو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے وعدہ کیا الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کرتے رہے، الصالحات صالح عمل کرتے رہے، لہم صحیح. ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر اور اجر ہے عظیم، بہترین اجر. ماشاء اللہ. نیکسٹ آیت، اور کوئی اور اس کا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا ان کے لیے اسحاق اور یعقوب کو. ماشاء اللہ. ان کے لیے بتا سکتے ہیں کہ ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ آیت. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبریہ علی الکبری، علی الکبری اسماعیل و اسحاق. الحمدللہ، اور ساری تعریفیں اللہ کے، ساری بڑائی اللہ کے لیے، الذی جس نے وہب عطا کیا، لی کے لیے، مجھے میرے لیے، میرے لیے، علی علی الکبری کو دونوں کو ملا لیں، علی ہاں الکبری. علی الکبری ان اولڈ ایج، بالکل یعنی صحیح. یہ پختہ عمر میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کو. ماشاء اللہ، کیا بات. جی قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اگر روز اس کو آپ پریکٹس میں لا کر اس کا ترجمہ کر لیں گے نا تو یوں سمجھیں کہ ہر کلاس میں 10 8 10 آیتیں آپ کو مل رہی ہیں. تو 10 آیتوں کو یاد کر لینا، سمجھ لینا، پڑھ لینا یہ آسان ہے. اور یوں اگر دیکھیں گے تو پورے مہینے کے بعد ایک بہت اچھا ذخیرہ اور خزانہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو جو میری ہم الفاظ دے رہے ہیں، الفاظ معنی ہے، وہ ایک اپنی موقع جگہ. کہ ایک موقع پھر ایک دفعہ دیا جائے جو اس نے بالکل بھی نہیں پڑھا. بلال بھائی ایک میری گزارش ہے، معذرت اگر میں یہاں پہ کسی کو کاٹ رہا ہوں، میرے اپنے بھائیوں سے گزارش موٹو تھا اس پر ایک نظر ایک اور ڈال لیں کہ اجوف کا مطلب کیا ہے، کہ جس کے واو اور یا درمیان میں ہو، اور ناقص کا مطلب یہ ہے کہ جس کے واو اور یا اینڈ میں ہو. یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے گا.
اور آپ کے لیے جو یوں سمجھ لیں کہ ہوم ورک اور اسائنمنٹ ہے وہ یہ 2 پیجز ہیں کہ اس میں جتنی بھی وکیبز ہیں، جتنے الفاظ معنی ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیکسٹ ڈے آپ کلاس میں آئیں گے تو انہی پر مبنی قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ میں کروں گا اور آپ سے کرواؤں گا. تو اگر آپ کو تابا یتوبو کا مطلب یاد ہوگا، ذاق یذوقو کا مطلب یاد ہوگا، ماتا کا مطلب پتہ ہوگا، قاما کا مطلب پتہ ہوگا، جاء کا مطلب اور شاء کا مطلب پتہ ہوگا، تو آپ کو آیات زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گی. بالکل اسی طرح جیسے آج ہم نے مثال پر مبنی قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جو آج پریزنٹیشن دی گئی ہے ان میں یہ تینوں پیجز موجود ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و